انتہائی باریکی اور مہارت سے ہاتھوں کی جادوگری کا ایسا فن کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جائیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک منفرد شاہکار تخلیق کرنے والے اسلام آباد کے ہنرمند احمد شاہ کا کمال ہے کہ وہ کسی کاغذ یا کینوس پر نہیں بلکہ رنگوں کی مدد سے لکڑی پر دلکش اور شاہکار فن پارے تخلیق کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت کے اس فنکار کا کہنا ہے کہ اس فن میں کمال حاصل کرنے کے لیے نہایت صبر اور تحمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ احمد شاہ کا کہنا ہے کہ فنکار کا اصل سرمایہ تو دیکھنے والوں سے ملنے والی داد ہی ہوتی ہے۔ اور اسی حوالے سے بات کریں گے آرٹسٹ احمد شاہ عبدالی اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے۔ احمد شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ احمد صاحب آپ نے لکڑی پر فن پارے بنانے کو ترجیح دی بنسبت کینوس یا کسی کاغذ کے، کتنا مشکل ہوتا ہے یہ؟ جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو آئل پینٹنگ اس کے بعد پھر واٹر کلر سے تو دنیا جو ہے وہ پورٹریٹس وغیرہ بناتی ہے، لیکن یہ ووڈ کے اوپر پورٹریٹس نہیں تھے جس میں مڈ ٹونز وغیرہ بھی شامل ہوں۔ تو یہ میں نے اس کے اوپر کام کیا اور خدا کا شکر ہے، شکر الحمدللہ کہ میں پاکستان میں پہلا، بلکہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں اس کے اوپر کہیں اور کام نہیں ہو رہا ہے، اور میں نے یہ کام شروع کیا، یعنی لکڑی کے اوپر آپ کینوس کی طرح اس کو کارو کر کے تو پورٹریٹ بنائیں آپ۔ تو یہ ایک پوری دنیا میں ایک پہلی دفعہ اس طرح میں کر رہا ہوں، شکر الحمدللہ پاکستان کا نام اس میں میں روشن کر رہا ہوں۔ اور یہ جو فن ہے، پہلے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کارونگ کی حد تک تھا، یہ کیلیگرافی کی کارونگ ہوتی تھی اس پہ، اس کے بعد پھر جو ہے وہ 2D یا کارونگ سے ہی لائن ورک کے ذریعے جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لکڑی کے اوپر کارونگ ہوتی تھی اور ایک 1D ٹائپ کی پورٹریٹ بنتی تھی اس میں، جس میں کوئی اور کلر کا یا مڈ ٹون کا آپشن نہیں تھا، لیکن میں اس میں 4 طرح کی کارونگ کر کے تو وہ مڈ ٹونز بھی اس میں شامل کرتا ہوں، تو تب جا کر یہ پورٹریٹ بنتی ہے۔ احمد شاہ صاحب لکڑی پر یہ فن پارے بنانا کتنا مشکل ہوتا ہے اگر اس کا موازنہ کیا جائے کاغذ یا پھر کینوس سے؟ جی کاغذ اور کینوس کے اوپر تو آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے ڈیلیٹ کرنے کا، انڈو کرنے کا، اس کے بعد ریڈو کرنے کا، اور کلر کو جو ہے وہ ختم کر کے دوسرا کلر چڑھانے کا، اس کے بعد پھر بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں، لیکن میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ میں تو چونکہ یہ چیزل ٹولز کے ساتھ کام کرتا ہوں، اور جب ایک ٹک لگ جائے تو وہ انڈو نہیں ہو سکتا اس کو، تو آپ نے سوچ سمجھ کے بڑے تحمل اور بڑے پیشنس کے ساتھ کام کرنا ہے۔ ایکچولی جو ہے یہ ایک ایسا کام ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایک ٹک غلط لگا دیا تو پھر آپ کی پوری کینوس جس کو آپ وہ جو لکڑی کا بورڈ ہوتا ہے وہ پورا خراب ہو جاتا ہے، دوسرا پھر آپ نے وہ کرنا ہے اس کو، یا تو اس کو آپ نے پھر گرینڈ کرنا ہے، تو میرے پاس تو کوئی اور آپشن نہیں ہوتا، اس لیے یہ اس لحاظ سے تھوڑا مشکل کام ہے، پیشنس والا کام ہے یہ۔ اچھا احمد شاہ صاحب یہ بھی بتائیے گا انٹرنیشنلی اس فن کی کتنی مانگ ہے ووڈن پہ، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو خصوصی طور پر آپ سے بنواتے ہوں؟ جی خدا کا شکر ہے کہ یہ آل اوور دی ورلڈ میرے پاس جو ہے وہ آرڈرز آتے ہیں، اس کے یورپین کنٹریز سے بھی آرڈرز آتے ہیں، اس کے بعد گلف کنٹریز سے بھی اور فارس وغیرہ سے بھی آتے ہیں، اس کے بعد پاکستان میں بھی اس کی بڑی مانگ ہے، لوگ آن لائن مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، مجھے اپنی پکچر سینڈ کرتے ہیں، اپنے پیاروں کو گفٹ دینے کے لیے وہ کارو کرتے ہیں اس کو۔ یہ ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے، پہلے لوگ جو دوسرے جو آئٹمز ہوتے تھے چھوٹے موٹے یا گھر کی جو پینٹنگز وغیرہ استعمال کرتے تھے، جو ایک دوسرے کو گفٹ کرتے تھے، وہ اس حد تک گفٹ ہوتا تھا، لیکن اب خدا کا شکر ہے کہ لوگ اس چیز کو، یہ ایک یونیک آرٹ ہے اور ایک فار ایور چیز ہے۔ جب ہم لکڑی کو ٹریٹ کرتے ہیں، جب اس کو پوری ٹریٹمنٹ کے بعد لکڑی فائنل ہو کر اس کے اوپر کینوس پہ اس پہ کارو کر کے پورٹریٹ بناتے ہیں ہم لوگ، تو وہ ایک پرماننٹ چیز بن جاتی ہے اور گھر میں خوبصورت بھی لگتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لکڑی جو ہے وہ ایک قدرتی اٹریکشن ہوتی ہے انسان کی نظر کے لیے، نظر میں، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک یونیک ہے، اس کے بعد پھر ایک پہلے دنیا میں نہیں تھی یہ، تو لوگ بڑی ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کی۔ احمد صاحب یہ بتائیے گا کہ وقت کتنا درکار ہوتا ہے ایک فن پارہ تخلیق کرنے کے لیے؟ وقت تو جی اس پہ یہ ایک ڈیپینڈ کرتا ہے کام کے اوپر، جتنی بھی زیادہ منیچر کام ہوگا اس کے اوپر اتنا ہی زیادہ ٹائم لگتا ہے، لیکن نارملی ایک پورٹریٹ کے اوپر 2 سے 3 دن میں لگاتا ہوں،
کیونکہ اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، لکڑی کی جو ہے وہ چوائس ہوتی ہے، پھر لکڑی کی جو ہے وہ سینڈر ہو گیا، اس کے بعد پھر آپ اس کو سیدھا کرنا، اس کے بعد پھر پورٹریٹ کے لیے تیار کرنا، پھر پورٹریٹ جو ہے اس کی ڈرائنگ کرنا، ڈرائنگ کے بعد اس کے اوپر کارونگ کرنا. کارونگ 4 طرح کی ہوتی ہے. اس کارونگ کرنے کے بعد پھر جو اس کے جو پگمنٹ کلرز ہوتے ہیں وہ لگاتے ہیں. پگمنٹ کلرز کے بعد یہ پھر ایک فرنس میں جاتا ہے. فرنس میں تقریباً آدھے گھنٹے سے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے تک اس کو ٹمپریچر دیتے ہیں تاکہ وہ میش ہو جائیں اس میں کلرز. اور اس کے بعد جب یہ فائنل ہو کر تیار ہو کر آتی ہے تو اس پہ تقریباً 3 دن نارمل ایک پورٹریٹ کے اوپر لگتا ہے. تو باقی کمپلیکیشن کے حساب سے یا پھر منیچر جتنا ورک ہوگا زیادہ، اگر کوئی منیچر کام ہے تو اس کے اوپر 5 دن بھی لگتے ہیں، مہینہ بھی لگ سکتا ہے پورا. تو یہ تو اس کے اوپر میں چونکہ ہاتھ سے کام کرتا ہوں تو ہاتھ سے کام آپ کو پتہ ہے تھوڑا پیشنس والا کام ہے، اس کے لیے ذرا سکون چاہیے ہوتا ہے اور وہ تھوڑا سلو بھی ہوتا ہے وہ. اچھا احمد شاہ صاحب، اتنی محنت سے کوئی فن پارہ تخلیق پاتا ہے، کاسٹ کی بات کریں گے، کیا ہر عام و خاص انسان فرد جو ہے وہ اس کو افورڈیبل ہے، اور کس طرح لوگ اپروچ کرتے ہیں؟ جی بالکل یہ افورڈیبل ہے، اور اس کی جو پرائس کے حوالے سے، اگر آپ پرائس کے حوالے سے اس کی جو کاسٹ ہے اس کی بات کر رہی ہیں آپ، تو یہ تو ایک تھوڑا یہ ہے کہ جو نارمل جو آپ کو بازار میں پینٹنگز وغیرہ ملتی ہیں، آپ ظاہر ہے وہ 3,000 to 10,000 20 30 40 50 اس طرح آپ کو وہ جو ہاتھ سے بنائی ہوئی کینوس سے جو کلرز کے اوپر بناتے ہیں آئل پینٹنگ وہ آپ کو مل جاتی ہے. لیکن میری جو ہے یہ جو ہے 4,000 سے شروع ہے، 4,000 سے 5,000 10,000 مطلب یہ اس کے اوپر ہے، کام کے اوپر ہے. تو یہ اس کا جو سب سے لو پرائس ہے وہ 4,000 پورٹریٹ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں میں. احمد شاہ صاحب آخر میں یہ بتائیے گا کہ آپ اپنا یہ فن جو ہے وہ دوسرے افراد تک پہنچانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں؟ جی بالکل. کراچی میں کافی جو ہے میرے شاگرد ہیں، 12 شاگرد وہاں پہ کام کر رہے ہیں. لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کام ہے یہ بڑا تحمل اور پیشنس والا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو بڑا تھارولی اس کو جو ہے وہ لکڑی کو سلیکٹ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر اس پہ کام کرنا پڑتا ہے. اس کے جو گرینز ہیں، اس میں جو گھٹے ہوتی ہیں اس میں وہ ہٹا کے تو آپ نے اس پہ کام کرنا ہے، صاف ستھری لکڑی تلاش کرنی ہے. اس کے بعد پھر یہ کہ اس کے اوپر ڈرائنگ کر کے، تو ڈرائنگ کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے وہ کافی تحمل والا ہوتا ہے کہ جب آپ کارونگ شروع کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس کوئی ڈیلیٹ کا آپشن نہیں ہوتا. تو اس کام میں پھر لڑکے جو ہے جو ینگ نیشن ہے وہ تھوڑا کم ہی آ رہی ہے، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو ایسا کام چاہتے ہیں کہ بس ابھی شروع کریں اور آدھا گھنٹہ میں تیار ہو جائے، اس کے بعد پھر وہ جو ہے وہ مارکیٹ ہو جائے اس کو. تو ایسا تھوڑا کم یہ لوگ آتے ہیں اس میں. میرے بھی جو کراچی میں میرے ماشاءاللہ 12-13 شاگرد ہیں، وہ سارے شاگرد جو ہیں وہ کام تو مطلب ڈرائنگ کے اوپر آئے تھے اور یہ سارا کام میں ان کے سامنے کرتا تھا، وہ سیکھتے بھی تھے. لیکن اب یہ کہ سائن بورڈ کی طرف وہ چلے گئے وہ. تو اب اس کی طرف نا تھوڑا سا کم لوگ ہی آتے ہیں. ایک عتیق الرحمان کے نام سے نا وہ ایک میرا شاگرد ہے، وہ تھوڑا یہ کہ گھر میں بھی سیکھ رہے ہے اس کو اور وہ کر رہا ہے. تو ماشاءاللہ جو ہے وہ تھوڑا یہ ہے کہ نیکسٹ جو ہے میں بڑا سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر نا یہ ایک بڑا اچھا جو ہے وہ ایک استادوں والا ایک چیز آ جائے گی اور وہ اس کو کر لے گا اس کو. احمد شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے وقت نکالا اور اپنے فن کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ کس طرح آپ کام کر رہے ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ آپ کا یہ فن آگے بڑھے اور دیگر لوگ بھی اس فن کو اپنائیں اور پاکستان کا نام روشن کریں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر. گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے. رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر. بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر. رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول